کہ ایک وقت میرے پاس ایک عورت آئی، 2 بچیاں، اس ہاتھ میں ایک بچی ہے، اس کی اس ہاتھ میں بچی ہے، 2 بچیوں کو اٹھائی ہوئی ایک ماں آئی اور آ کے کہا مائی میں بھی بھوکی ہوں، میری 2 بچیاں بھی بھوکی ہیں، کھانے کے لیے کچھ دے دو نا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے اس کی بھوک پر، اس کی غربت پر، اس کی حالت زار پر ترس آیا، اپنی 2 بھوکی بچیوں کو اٹھائی بھی آئی ہے ماں، اور ایک وقت کا لقمہ مانگ رہی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے گھر میں ڈھونڈا کہ اس کو دینے کے لیے کچھ ہے کیا، کہتی ہے تلاش بسیار کے بعد، کافی ڈھونڈنے کے بعد میرے گھر میں مجھے صرف 3 کھجوریں ملے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ ہمارے نبی کا گھر ہے، اس نبی کا گھر ہے بھائیوں، جس نبی سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی اگر چاہو تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دو، پر نبی نے چاہ کر فقر و فاقے کو اختیار کیا تھا۔ نبی کے گھر کی صورتحال یہ ہے کہ تلاش کرنے پر آپ کے گھر کے کونے سے، پورے گھر سے صرف 3 کھجوریں نکلتی ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے یہ 3 کھجوریں اس عورت کے حوالے کر دی۔ اس ماں نے 2 کھجوریں اپنی 2 بیٹیوں کو دے دی، 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی۔ دونوں بچیاں اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا چکی، اور جیسے ہی ماں نے اپنے حصے کی کھجور اپنے منہ میں رکھی، بچیوں نے کہا ماں وہ بھی ہمیں دے دیجیے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سے زیادہ وفاداری، جانی ساری دنیا کے کسی رشتے میں نہیں ہوتی۔ یہ ماں جو خود بھوکی تھی اور کھجور کو اپنے منہ کا لقمہ بنا چکی تھی، جیسے ہی بچیوں نے مانگ لیا اس کھجور کو اپنے منہ سے نکالا، 2 ٹکڑے کیے، 1 ٹکڑا اس بیٹی کو دے دیا، 1 ٹکڑا اس بیٹی کو دے دیا، خود بھوکی رہ گئی۔ اس لیے کہ ماں کا فلسفہ کیا ہے؟ بچوں کا پیٹ بھر گیا تو میرا بھی پیٹ بھر گیا۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ رہی تھی، بہت متاثر ہو گئی کہ بیچاری ماں اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کی خاطر خود بھوکی رہ کر قربانی دیتی ہے، اور اپنے حصے کی کھجور بھی 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیتی ہے اور خود بھوکی رہتی ہے۔ بہت متاثر ہوئی حضرت عائشہ، اس کی غربت میں ترس آ رہا تھا حضرت عائشہ کو۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آئے، حضرت عائشہ اسی سوچ میں بیٹھی تھی، نبی آئے، حضرت عائشہ نے سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی مجبور عورتوں 2 بچیوں کو لے کر آئے تھے، مانگا اس نے 3 کھجوریں دی، دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی، اور جب اس نے اپنے حصے کی کھجور کھانی چاہی، بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا، خود بھوکی رہ گئی، دونوں بچیوں کو کھلا دی۔ میرے نبی نے کیا کہا ہے آپ نے؟ عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس عورت کو، اس ماں کو نار جہنم سے آزادی دلا دی۔ اس ایک کھجور نے اس عورت کو، اس ماں کو نار جہنم سے آزادی دلا دی۔ اللہ اللہ، ماں کے دل میں اولاد کی محبت فطری ہوتی ہے، اپنے فطری جذبے محبت کے تحت ایک ماں اگر اپنی اولاد پہ رحم کھا کے قربانی دیتی ہے تو ایک کھجور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو سوچو وہ غریب، وہ غربا، وہ یتیم، وہ مسکین، وہ بھوکے، وہ پیاسے جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اگر ہم ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو یہ دیکھیے اللہ کے پاس کتنی بڑی نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھنا، قرآن پڑھو، قرآن کتنی جگہ کہتا ہے کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھلانا کتنی بڑی نیکی۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ارے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے جو یتیموں کو ڈھک کے دیتا ہے،
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریبوں کو کھلانے پہ ابھارتا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتوں میں یہ مضمون آپ کو ملے۔ کہنا یہ محترم بھائی محترم بہنوں، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا کہتے ہیں؟ اس زمین پر خالق کا حق ادا کرو عبادت کی شکل میں، اور اس کی ساری مخلوقات کے ساتھ احسان کرو، جنت تمہارے قدموں میں آؤ، جنت تم کا راستہ تمہارے لیے آسان ہے، جنت کی منزل پر آسانی سے پہنچ جاؤ۔ اور حضرات، ایک اور پیغام جو آج کے اس اجلاس میں میں آپ سب کو خصوصاً بڑے نوجوان طبقے کو میں دینا چاہوں گا، اور معاشرے کے جو ارباب اثر و رسوخ ہیں